سکرات کے عالم میں جب کسی ہندو کی جان نہیں نکلتی تو مہا برہمن یعنی پنڈت کو بلایا جاتا ہے۔ تو پنڈت آ کر کیا منتر یا کون سے ایسے کلمات پڑھتا ہے جس سے شخص کی جان نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کلمات ہیں کیا جو ابھی تک ساری دنیا سے چھپائے گئے تھے؟ لیکن ایک ہندوستانی نے ان تمام باتوں سے پردہ اٹھا دیا، جنہیں سن کر اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور فضیلت کا ہندو مہا برہمن بھی اقرار کرتے ہیں۔ سکرات کے عالم میں جب مریضی جان نہیں نکلتی ہے نا، اور یہ منتر پڑھا جاتا ہے، اس منتر کا نام رکھا گیا ہے انکہی، یعنی کسی سے کہا نہیں جا سکتا، ایسا چھپایا گیا ہے اس منتر۔ اور وہ منتر اس طرح ہے کہ لا الہ ہرنی پاپم، لا الہ ہرنی پاپم الا الامبا پرم پدم، اور جنم ویکنٹھ پراپتی، جنم ویکنٹھ پراپتی، تو جپے نام محمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اس منتر کا اردو زبان میں عنوان یہ ہے کہ اے انسان، لا الہ کہنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا مان لینے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور اگر ہمیشہ کے لیے جنت پانا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، مزید اس ویڈیو میں آپ کو ہندو مذہب سے متعلق مختصر معلومات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کسی بھی مذہب کو جاننا اور اس کے اصول و عقائد کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مذہبی بھاوناؤں کو جان اور سمجھ سکیں۔ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، جن میں سے کچھ آسمانی اور کچھ غیر آسمانی ہیں۔ ہندو مت دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا مذہب ہے، جس کا اصل نام قدیم زمانے میں سناتن دھرم تھا۔ تاریخی طور پر اس مذہب کی عمر کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے کوئی جامع اور مضبوط دستاویز نہیں ہے، مگر بعض محققین کی رائے ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، جس کی تاریخ 500 سال قبل مسیح سے ملتی ہے۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں آباد ہے۔ ناظرین، ہندوؤں کی تاریخ کو مورخین نے مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، جن میں لوہے کا دور، پتھر کے دور کے علاوہ موجودہ دور بھی شامل ہے۔ 5ویں صدی عیسوی کو ہندوازم کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہندو مذہب بنیادی طور پر ایک خدا کے وجود کا قائل ہے، اور ہندو سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق اور اس کو چلانے کے تمام اختیارات حقیقی طور پر ایک خدا کے پاس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان کے عقائد میں شامل ہے کہ اس خدا نے نظام کائنات کو چلانے اور اس میں اعتدال قائم رکھنے کے لیے مختلف دیوتاؤں کو ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر چاند دیوتا، سورج دیوتا، بارش دیوتا اور آگ دیوتا وغیرہ وغیرہ وہ صاحبان منصب ہیں جو نظام کو چلانے کے لیے اس دنیا کے خالق کے معاون ہیں۔ دوستو، ہندو مذہب ذات پات کی تقسیم کی بدولت عالمی طور پر تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو 4 حصوں یعنی برہمن، کشتری، ویش اور شودر میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی بنا پر معاشرے میں مقامات کا تعین ہوتا ہے، جو کہ دیگر تقریباً تمام مذاہب میں سب انسانوں کو ایک خدا کی مخلوق ہوتے ہوئے برابری کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہندوازم میں برہمن اعلیٰ ترین ذات کی حامل ہے، جس میں مذہبی پیشوا، مبلغ، محقق اور مصنفین شامل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کشتری بھی معاشرے میں عزت اور باوقار ذات ہے، جس سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں فوجی، جرنیل اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والے طبقے کو شامل کیا جاتا ہے۔ جبکہ تیسرے نمبر پر ویش ذات ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ تجارت اور زندگی کے دیگر شعبہ جات جن میں جسمانی محنت کا عمل و دخل شامل ہو سے وابستہ لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، شوگر وہ ذات ہے جسے ہندو معاشرے میں سب سے کم ترین، ذلیل اور گھٹیا ترین ذات سمجھا جاتا ہے، جس کو ذلیل ترین کاموں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، دور حاضر میں ان ناپسندیدہ روایات میں قدرے کمی آ چکی ہے، لیکن آج بھی ہندو معاشرہ ذات پات کی تقسیم کا شکار ہے۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیے۔